السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تک ستم کی یہ سیارات چلے۔ زندگی کیا ہے؟ تڑپ، کشمکش، جستجو، جسے چین آ گیا اسے موت آ گئی۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، ہم اللہ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ان دو اعزازات، ان دو شناختوں کے بعد ہمیں کسی تیسرے اعزاز، کسی تیسری شناخت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر تک ہم سب کے سب مسلمان کلمہ گو ہیں۔ اللہ کی بندگی اور رسول اللہ کے امتی ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہے۔ مظلوم مقبوضہ کشمیر کہو، مظلوم شام کہو، مظلوم فلسطین کہو، مظلوم برما کہو، مظلوم افغانستان کہو، اللہ کی قسم اگر ظلم فلسطین میں ہوگا اہل کشمیر تڑپیں گے، یہ ایمان ہے۔ اگر ظلم مقبوضہ کشمیر میں ہوگا، عرب نہ تڑپے تو بے ایمانی ہے، عرب تڑپیں گے تو ایمان ہوگا۔ ہم ایک تھے، ایک ہیں، ایک رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انڈیا کی بربادی تک، انڈیا کی بربادی تک، کشمیر کی آزادی تک، صرف انڈیا کی بربادی تک نہیں، اس پوری دنیا میں ہم نے علم، عدل اور انصاف کا جھنڈا گاڑنا ہے۔ جب تک اس کائنات میں ظلم ہے، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو، چاہے وہ عرب میں ہو، چاہے عجم میں ہو، مسلمان کی تلوار نیام میں نہیں جائے گی۔ ہم علم، عدل اور انصاف کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کو علم سے روشن کریں گے، عدل سے بھر دیں گے، انصاف اس دنیا میں قائم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ البتہ اپنی شاردا کی اس غیرت مند عوام، بالخصوص سرگن میں اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اس حادثے کے باوجود وہ بیچارے اپنے یہاں کے سیاسی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے خود یہاں سیاسی مسائل کا شکار ہیں، اس کے باوجود اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور مودی ظالم کی مذمت کے لیے اہل سرگن جس جوش اور جذبے سے یہاں آئے ہیں، اس جوش اور جذبے کے نام ایک شعر کرنا چاہتا ہوں۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو سرگن کے مرد کوہستانیوں کو میرا سلام عقیدت عرض ہو۔ اگلی بات عرض کر دوں، ہم جب تک امت نہیں بنیں گے، یہ ذہن نشین رکھنا، جب تک امت نہیں بنیں گے ہمیں یوں ہی مار پڑتی رہے گی، ہمیں یوں ہی مار پڑتی رہے گی۔ ہمارے داخلی مسائل اپنی جگہ، ہمارے داخلی اختلافات اپنی جگہ، لیکن مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ ہم انما المؤمنون اخوہ کی لڑی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سری نگر سے لے کر فلسطین اور شام تک ہم المسلم کجسد واحد کی ہمیں وہ حدیث اور بشارت حاصل ہے۔
ہم جسم واحد کی مانند ہیں. کشمیر ہماری آنکھ ہے, شام ہمارا سر ہے, فلسطین ہمارا دل ہے. آنکھ کو تکلیف ہوگی پورا جسم تڑپے گا, دل کو درد ہوگا پورا جسم بے چین ہوگا, ہمارے سر میں درد ہوگا پورا جسم مضطرب ہوگا. جب تک ہم المسلموں کا جسد واحد کا نمونہ نہیں بنتے تو کبھی برما میں ظلم ہوگا, کبھی کشمیر میں ظلم ہوگا. ہمارا اعزاز یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم ہیں. ہم علم, عدل و انصاف دنیا میں قائم کریں گے, اور اگر دنیا نے ہمارے علم کے راستے کو روکا, ہمیں عدل سے روکا, ہمارے انصاف کے راستے میں رکاوٹ بنے, تو پھر ہم تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہمارے سامنے ہے ارض افغان, جنہوں نے مودی کی باپ کو, جنہوں نے مودی کے باپ کو, مودی جی بہت دو ٹوک عرض کرنا چاہتا ہوں, میں صرف زبان کے قائل نہیں ہوں, میری تاریخ گواہ ہے. الحمدللہ شرق و غرب میں شہداء کا وارث ہوں, میرا دامن شہداء کی وراثت لیے ہوئے ہے. الحمدللہ میں شہیدوں کے وارثوں کی نیابت کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں, مودی جی ہم نے تیرے آقا کی پتلون میں پیمپر پہنائے ہیں, اپنی دھوتی سنبھال ورنہ کلبوشن جیسے ہزاروں ہمارے پاؤں کے نیچے مسلے جائیں گے, اور ان قریب انشاءاللہ سری نگر نہیں دہلی میں انشاءاللہ ہمارا جھنڈا لہرائے گا. اہل ہند سے کہہ رہا ہوں, اہل ہند سے کہہ رہا ہوں, ہندوستان والوں کسی خوش فہمی میں نہ رہنا. تمہارا یہ مودی تمہارے لیے روس کا گورباچوف ثابت ہوگا. تمہارا یہ مودی تمہارے لیے روس کا گورباچوف ثابت ہوگا. میری تقریروں کے بعد جملے ہائی لائٹ کر کے تم ہمیں دہشت گرد ثابت کرنا چاہتے ہو. کیا ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت انڈیا کا کیا حال ہے؟ کیا مجھے نہیں معلوم کہ آسام میں کون سی تحریک چل رہی ہے؟ کیا میں نہیں جانتا کہ کلکتہ کے بنگال کیوں کھڑے ہو گئے؟ کیا میں نہیں جانتا کہ جھارکھنڈ والے کیوں تمہارے باغی ہوئے کھڑے ہیں؟ ایک بات ذہن نشین رکھیں, ہم اللہ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ان دو اعزازات, ان دو شناختوں کے بعد ہمیں کسی تیسرے اعزاز, کسی تیسری شناخت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. نیل کے ساحل سے لے کر کعبہ کے تاجدار تک ہم سب کے سب مسلمان. کلمہ وہ ہے, اللہ کی بندگی اور رسول اللہ کے امتی ہونے کا شرط ہمیں